آپ کے خیال میں اس وقت عالم اسلام کن مسائل کا شکار ہے اور مستقبل کی کیا پریڈکشن ہے؟ دیکھو مستقبل تو میں تو یہ جو بیٹھی ہوتی ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں نجومی ٹائپ، یہ میرا تو وہ کام نہیں ہے. ایک جملے میں اگر جواب سننا ہے تو بہت پرانا ہے، میں نے لکھا تھا. اس پوری دنیا میں مسلمان تو اربوں میں ہیں، مومن ڈھونڈے سے نہیں ملتا. قرآن پاک کہتا ہے بے شک تم غالب پاؤ گے اگر تم مومن ہو. مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. I was born in a Muslim family. کتنے لوگ ہیں جو اپنے آبائی یا وہ خاندانی جو ان کو مذہب میں پیدا ہوتے ہیں اور تبدیل کر لیتے ہیں؟ مجھے بتاؤ کتنے % لوگ ہیں دنیا میں؟ ایسا نہیں ہوتا. اچھا، اگر آپ نے اس کو ذرا تفصیل میں پڑھنا ہے تو ہمارا دوست ہے بہت خالد مسعود خان، بہت خوبصورت پنجابی کا شاعر. تو خالد مسعود نے اپنے کالم میں معین نظامی صاحب کی کچھ پیش گوئیاں وہ سن لو. آپ سے زیادہ ویورز سنیں، ویورز سے بھی بڑھ کے حکمران، لیکن وہ تو بہرے ہیں. سنتے جاؤ، ایک ایک جملہ ہیرو میں تلنے کے قابل ہے. شروع کرتے ہیں. اسلام سے پہلے کے قدیم مذاہب ہمیشہ اسلام کے درپے رہے ہیں اور رہیں گے. نمبر 1 2 مسلمانوں کو دنیا بھر میں غیروں سے زیادہ اپنوں سے نقصان پہنچے گا، پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا. میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ یہی تاریخ کا سبق بھی ہے. مسلمانوں کی بربادی مسلمانوں کے ہاتھوں زیادہ ہوئی ہے. اچھا، مسلمانوں کی آبادی میں تیزی سے ہوتا ہوا اضافہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ صدیوں تک ان کی عددی برتری یعنی نمبر گیم میں آگے ہونا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ تحقیقی، تکنیکی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی برتری بھی حاصل کر پائیں گے. جاہل ہیں، جاہل رہیں گے، چونکہ یہ ساؤنڈ بیریئر جہالت کا توڑ چکے ہیں. اچھا، دنیا بھر میں سننے والا جملہ ہے، دنیا بھر میں مساجد، نمازیوں، دینی مدارس، دینی طالب علموں، خانقاہوں، آستانوں، قبروں، درگاہوں، روحانی نفسیاتی علاج گاہوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جائے گی. اسلامی ممالک کبھی خود کفیل ہو کے ایک دوسرے پہ بھرپور اعتماد کر کے ایک دوسرے کے مضبوط دست و بازو کبھی نہیں بنیں گے. سائنس ٹیکنالوجی کا تو تعلق ہی کوئی نہیں رہ گیا نا مسلمانوں سے، ادروائز بھی. اچھا، اور ان میں کوئی قداور تاریخ ساز شخصیت پیدا ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا، پاکستان طرح طرح کے اندرونی بیرونی خطرات میں گھرا رہے گا. اس کے زیادہ تر محاذ قابل اطمینان نہیں ہوں گے، بہت زیادہ محفوظ بھی نہیں ہوں گے. پاکستانی پاسپورٹ عرصہ دراز تک عالمی ملکوں کی فہرست میں اپنی نیچے سے اول، دوم یا سوم پوزیشن سے باہر نہیں نکلے گا، تبدیل نہیں ہوگا. بار بار حج اور عمرے کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد حیرت ناک حد تک بڑھتی جائے گی. خدا کی پناہ ہے، کتنی بار جاتے ہو؟ 1 بار حاضری، 2 بار حاضری کافی ہے، باقی عمر اضافی ہے. وہی کوئی اپنے ارد گرد بھوک ننگ ناچ رہی ہے اپنے، لیکن نہیں. خیر اینی وے، سماجی رابطوں مختلف پلیٹ فارم سے پاکستانیوں کی سوکیانہ انداز فکر، سوک کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا عربی میں بازار کو، بازاری فکر، سطحی اسلوب بیان میں روز افزوں ترقی ہوگی. پنکیاں آ گئیں کہ پیچھے پوری قوم لگی ہوئی ہے، خبر ہی کوئی نہیں ہے. ابھی آپ نے جو سوال پوچھا ادھر بڑے ہیں سارے، کچھ بھی نہیں کرنے کو، موضوعات ہی غیر سنجیدہ اور اسٹوپڈ قسم کے ہیں. اچھا،
اور سنجیدہ گہری مفید فلسافیکل باتوں کی جگہ روز بروز سکڑتی جائے گی. یعنی جو ایسا کام کرے گا وہ اس کا مطلب ہے اندھوں کی بستی میں چراغ بیچ رہا ہے. اسلامی ممالک میں افراد کے مقابلے میں اداروں اور نااہل کے مقابلے میں اہل کو مضبوط کرنے کی غلطی کبھی نہیں ہوگی. گھٹیا ترین مٹیریل آگے آئے گا جو گند ہے معاشرے کا. اچھا، عالم اسلام میں اکا دکا مثالوں کو چھوڑ کے انصاف کی جلد فراہمی کا کوئی مؤثر نظام کبھی وضع نہیں ہو سکے گا. سنو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، بتاؤ. پاکستان میں سرکاری ملازمتیں نجی ملازمتوں جیسی ہو جائیں گی جو کہ ہو چکی ہیں. یہ غلط کہا. یہ میرا چیف سیکرٹری ہے، میرا جج ہے، میرا فلانا ہے، میرا فلانا ہو. سنے نہیں فون پہ یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں تو فلانا جسٹس کی ہوں بہت ہو گئے بیچارے. اچھا اور بدتر قانون ساز اداروں اور افسر شاہی کی مراعات کئی گنا مزید بڑھیں گی اور بڑھتی چلی جائیں گی. سفارش، رشوت، اقربا پروری، دھونس، دھاندلی، رسا گیری، قبضہ گیری اور انتقام کی شرح افزائش میں اضافہ ہوتا رہے گا. قیامت اور جزا و سزا کا ذکر کثرت سے سنو گے، لیکن سنانے والوں کو اندر سے ان باتوں پہ یقین نہیں ہوگا. ہمارے خطے میں پانی، زرعی زمین، ماحولیات، پیداواری وسائل اور قدرتی ذخائر کی حالت مزید پتلی ہوگی. خشک سالی، قحط، جنگ اور خانہ جنگی کے امکانات اور مواقع بڑھتے چلے جائیں گے. بجلی، گیس، پیٹرول وغیرہ کے بحران مستقل ہوں گے، آتے رہیں گے. خاندانی اکائی، دیکھو یار ہم تو نوحہ ہیں. خاندانی اکائی، برادری کی یکجائی. برادری کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ کوئی بٹ ہے تو جٹ ہے تو رائی ہے. مطلب برادری میں ایک کمیونٹی میں آپ یقین کرو ہمارے زمانے میں سرکلر روڈ پہ بہت چوڑی سڑک، بہت مال ٹاؤن رنگ روڈ جتنی چوڑی لائل پور میں، چھوٹے بڑے ہر ایک کو پتا ہوتا تھا اور وہ کنسرن فیل کرتے تھے. چھوڑو خاندانی اکائی، برادری، صلہ رحمی، اپنوں کی خیر خواہی، حق شناسی، حق گوئی، مہمان نوازی اور ایسی پرانی اقدار فرسودہ ناقابل عمل ہو کر آہستہ آہستہ معدوم ہو جائیں گی. پیٹ بھر گیا؟ چلیں